اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی وصحبہ دائما ابدا۔ واصل اپنے سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج جس میڈیسن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے یہ دنیا ہومیوپیتھک میں بڑی معروف دوا ہے اور اس دوا کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس کو عام طور پر میل جینیٹل آرگنز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان اس کو اسی طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر جو مریض ہے وہ جنسی طاقت کا فقدان کا متحمل ہوتا ہے اور یہ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ انتہائی کند ذہن ہوتا ہے، اعصابی سستی ہوتی ہے اور یہ علامات اگر اسی قسم کی علامات اگر عورتوں میں بھی پائی جائیں تو قطعاً اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اعصابی سستی، کند ذہنی اور جنسی طاقت کا جو فقدان ہے اگر خواتین میں بھی پایا جائے تو ایگنس کاسٹس انتہائی اچھے طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مردوں کے حوالے سے ہیں تو وہ زیادہ زیر استعمال آتی ہے۔ بڑھاپے کے جو برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں اس میں ایگنس کاسٹس بہت اچھی ہے اور یہ جو بڑھاپے کے برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بوڑھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، بیسیکلی یہ کثرت مباشرت کے مابعد اثرات ہوتے ہیں۔ تو کثرت مباشرت سے بڑھاپے کے اثرات جلدی محسوس کرنے میں اس کو قطعاً نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ایک اہم علامت ایگنس کاسٹس کے حوالے سے کہ گنوریا اگر بار بار ہو رہا ہے تو گنوریا کی یہ بہت اچھی دوا ہے۔ ایگنس کاسٹس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ یہ مریض ایگنس کاسٹس کا جو مریض ہوتے ہیں ان مریضوں کو جنسی مالی خولیا ہوتا ہے، ان کو موت کا خوف ہوتا ہے، یہ غمگین ہوتے ہیں، ان کے اندر بے خودی ہوتی ہے، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، پست ہمت ہوتے ہیں اور عام طور پر دیکھا یہ کہ ہے کہ ان کو مچھلی اور مشک کی جو بو ہے وہ خراب کرتی ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ بھی ہو تو بھی ان کو احساس یہ ہوتا ہے۔ یعنی جو عام طور پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ فش شاپ پہ جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے یا شکار کر کے جو لوگ فش لا رہے ہوتے ہیں اس بیگ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یا عام طور پر گھروں میں فش پکائی جاتی ہے تو کچن میں اس کی ہلکی ہلکی سی جو اسمیل ہوتی ہے، تو مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے مچھلی کی بو آ رہی ہے، مجھے مشک کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ علامات ذہنی جو ہیں یہ اس کی انتہائی اہم ہے اور مستقبل کے بارے میں یہ لوگ انتہائی فکر مند ہوتے ہیں۔ ایگنس کاسٹس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر خارش ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اور خصوصاً بالخصوص چونکہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر دی ہے کہ ایگنس کاسٹس جو ہے یہ میل جینیٹل آرگنز کے حوالے سے ہے، تو مردوں میں پیشاب کی نالی سے زرد مواد آ رہا ہوتا ہے اور یہ یورین ٹیسٹ کروانے سے پتہ چل جاتا ہے اور ایمپوٹنسی کا یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمپوٹنسی میں ایگنس کاسٹس کا بہت اچھا کردار ہے۔ سیکشل ڈیزائر اگر کام ہو جائے تو ایگنس کاسٹس کو قطعاً نہیں بھولنا چاہیے۔ اعضاء عام طور پر سرد اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جنسی خواہش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوئی بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات ان کو طاقت لگانی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، تو ایسی کیفیت میں ان کے سیمنس کا اخراج ہو جاتا ہے اور ایگنس کاسٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جو بیفور انٹرکورس جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں سیمنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس ٹائپ کی جو علامات ہیں یہ عام طور پر مریضوں میں دیکھی گئی ہیں۔ خواتین کے حوالے سے ایگنس کاسٹس میں جو علامات ہم دیکھتے ہیں کہ مینسز کا رک جانا
اور سیکس انٹرکورس سے انتہائی خوفزدہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ خواتین میں لیکوریا، اور لیکوریا کی جو اسپیسیفک علامت ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر جو دھبا آئے گا وہ زرد رنگ کا ہوگا، سرد رنگ کا داغ لگے گا، اور خواتین کو ہسٹیریا ہوتا ہے، انفرٹیلٹی ہوتی ہے، اور ان کو نکسیر آ رہی ہوتی ہے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے۔ ایگنس کاسٹس بڑھاپے میں جا کے جتنی بھی علامات آ رہی ہوتی ہیں، خصوصاً بالخصوص جنسی حوالے سے، اس پر یہ پورا احاطہ کرتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ایگنس کاسٹس کے حوالے سے جو ہماری یہ ویڈیو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل سے آج پہلی دفعہ وابستہ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی جو معلومات پر مبنی ہماری مزید آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اور جو آلریڈی ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ہم ان کے انتہائی بے حد مشہور و ممنون ہیں کہ وہ اتنے پیار سے، اتنے ذوق و شوق سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارا جو چینل ہے اس کو ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے چلا رہے ہیں، تاکہ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ نالج جائے گا، جن دکھی لوگوں کا فائدہ ہوگا، وہ سب لوگ آپ کو بھی دعائیں کریں گے اور ہمیں بھی دعائیں کریں گے۔ تو چینل کو بھرپور شیئر کر دیا کریں۔ کمنٹس کا جو خانہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہموطن خالی ہوتے ہیں، اور آپ کی جو قیمتی آرا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے بیماروں کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔